السلام علیکم پاکستان کے رہنے والے بھائیوں، خاص طور پہ مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ خدا کے لیے آپ مسلکوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا مسلمانوں میں کوئی تفریق۔ مسلمان میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، نہ ہی مسلمان کوئی عالم بن سکتا ہے، نہ ہی مسلمانوں میں کوئی مفتی ہے۔ مسلمانوں میں صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ اور مومن بھی جبھی بنتا ہے انسان جب اچھے کام کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اپناتا ہو، وہی شخص مومن بنتا ہے، اور مومن کے لیے ہی جنت ہے۔ باقی دوسری باتیں لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ عالم کا کورس کر لو، عالم بن جاؤ، یہ امپاسبل سی بات ہے۔ عالم سوائے اللہ کے کوئی نہیں بن سکتا، نہ انسان کو اختیار بھی نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے، کیونکہ عالم کا جو کام ہے وہ علم کو بنانا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو بولتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور کئی جگہ پہ قرآن پہ اس کے واضح اشارے اور واضح دلائل اور واضح گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور پہلے کے دور میں بھی کچھ توریت پہ ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو عالم کہا تھا اور توریت میں ترمیم کری تھی، جس پر اللہ تعالیٰ ذکر بھی فرما رہا ہے قرآن کے دوسرے سپارے کے ایک آیت کے اندر کہ تم اگر اتنے سچے ہو تو ایسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ غور کریں اور جہالت سے باہر نکلیں، جہالت کی دنیا سے، اور قرآن پہ عمل کریں۔ آپ میری باتوں پہ نہ جائیں، آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن پہ غور کریں تو آپ کو واضح اشارے ملیں گے، واضح ہدایت ملے گی کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، مسلمانوں میں فرقہ پرستی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا جب اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے صاف صاف کہا تھا کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بننے کے بعد اس کو نیک عمل کرنا ہے۔ جب وہ نیک عمل کرے گا تو مومن کہلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مومن کہتا ہے۔ جب انسان بن جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس جہالت سے باہر نکلیں، فرقہ پرستی سے باہر نکلیں اور صرف ایک مسلمان بنیں اور اپنی شناخت قرآن سے کروائیں، کسی مسلک سے نہ کروائیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آپ اپنی شناخت کسی مسلک سے کروائیں۔ آپ کی شناخت قرآن ہے، مسلمانوں کی شناخت قرآن ہے، آپ قرآن سے اپنی شناخت کروائیں، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی حق ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں یا رکھتے ہیں، تو بہت جلدی وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی بہت بڑی ایک ہلاکت ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے قرآن میں، ایک مقام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مقام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کفر سے پاک کرے گا۔ اور آپ بھی جانتے ہو کفر سے پاک کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جس زمین پہ کفر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت دے کے راہ راست پہ لاتا ہے یا پھر ہلاک کرتا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ کفر سے باہر نکلیں آپ، اور کفر کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ اور کفر وہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن پہ کہتے ہو کہ ہم قرآن پہ ایمان لے کر آئے، اور عمل آپ اس پہ کرتے ہو جو آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے یا اپنی مرضی کے مطابق آپ دنیا زندگی گزار رہے ہو، اسی کو ہم کفر کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کو حکم مانو گے تو آپ مومنوں میں کہلاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے، سمپل سی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے میری، میں احمد بن نظام آپ سے مخاطب ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا وقت آ گیا ہے، بہت جلد ایک بہت بڑی ہلاکت ہونے جا رہی ہے، اور کچھ وقت نہیں رہ گیا اس کا۔ لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ان فرقہ پرستی سے باہر آ جائیں، نکلیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں،
اور مسلمان ہیں آپ، ایمان والے بنیں، ایمان والے کہلائیں، قرآن سے اپنی شناخت کروائیں اور مسلک سے نہ کروائیں۔ بس یہی آپ سے میری گزارش تھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میری بات کو سیریس لیں گے اور خود غور کریں گے قرآن کے اوپر، خود پڑھیں۔ آپ کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو اردو میں پڑھیں آپ۔ پڑھنے کے بعد آپ جب اس پہ غور کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی اس میں واضح نشانیاں دے گا کہ آپ لوگوں کو جماعتیں نہیں بنانے ہیں آپس میں، کیونکہ مسلمانوں میں الگ الگ جماعتیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ باقی بہتر اللہ کرنے والا ہے اور ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ میرا کام تو آپ کو بتانا تھا، کیونکہ ایک بہت جلدی ایک بہت بڑی تباہی ہلاکت آ رہی ہے، جس میں جو کفر کرنے کے والے ہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس جہالت سے باہر نکلیں اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن پہ عمل کریں اور قرآن کے احکامات کی مکمل تعمیل کریں۔ اور کیونکہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، انہی لوگوں کو ابھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، پاکستان کو اس کا بنیادی حق دلوانا ہے۔ اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کا جو بنیادی حق ہے وہ قرآن ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی کتاب رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو یہ لوگ آئین کہتے ہیں، حقیقت میں آئین صرف قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور آئین ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے۔ تو لہٰذا اب اس وقت آ گیا ہے، آپ لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اس سسٹم کو گرانا ہے جو فرسودہ سسٹم ہے، اور اصل جو سسٹم ہے جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ کے نبی کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو اس پاکستان میں ہم نے نافذ کرنا ہے، اور بہت جلد اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان فرقوں سے باہر نکلیں اور ان سے کنارہ کریں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں، مسلمان کہلوائیں اور اپنی شناخت قرآن سے کروائیں۔ فی امان اللہ۔